معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہماری اور آپ کی نسخہ شکر کے لیے انتہائی لاجواب، بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے۔ بہت سے بھائیوں نے، بہت سے بہنوں نے، خواتین و حضرات نے رابطہ کیا تھا کہ حکیم صاحب شکر کے لیے کوئی اچھا ریزلٹیبل ٹوٹکا بتائیں، تو آج ٹوٹکا حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں جو ٹوٹکا آج بتانے والا ہوں وہ انتہائی لاجواب اور بہترین ٹوٹکا ہے۔ شکر میں انتہائی کرامد ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ جب یہ ٹوٹکا استعمال کریں گے تو آپ کا شکر کنٹرول رہے گا، اور جب یہ ٹوٹکا چھوڑیں گے تو آپ کا شکر پھر سے اب نارمل ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ اسے اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے میں بتاؤں، اور اسی دنوں کے مطابق کورس استعمال کریں جو اس کے لیے کورس درکار ہیں، جو جتنے دن جتنے ایام اس کے لیے درکار ہیں، اگر اسی ایام کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ایام کو پورا کرنے کے بعد، اس دنوں کی گردش ایام کو پورا کرنے کے بعد، اور کورس کو پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شکر بالکل کنٹرول ہو جائے گا۔ اور آپ جب میٹھی چیزیں کھانے کے بعد بھی شکر کو چیک کریں گے، شکر کا ٹیسٹ کر لیں گے، تو آپ کا شکر انشاءاللہ نارمل آئے گا۔ اور یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے کہ انتہائی کم قیمت ٹوٹکا ہے اور آسان طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ شکر کی ساری ویسٹ کی ہوئی انرجی، جس انسان کو شکر ہونا اور شکر نے اس کی جتنی انرجی ویسٹ کی ہو وہ ساری انرجی کو پوری کر دیتا ہے، پٹوں کی کمزوری کو ٹھیک کر دیتا ہے، دماغی کمزوری کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ شکر والوں کو اکثر گھٹنوں کے نیچے سے یہ پاؤں میں درد ہوتا ہے، اس درد کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ مردانہ قوت شکر کا مریض کا متاثر ہو جاتا ہے، وہ مردانہ قوت کو کور کر دیتا ہے، اور لیور کو انتہائی زیادہ فائدہ دیتا ہے، قلب کو، دل کو انتہائی زیادہ فائدہ دیتا ہے، دماغ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ شکر والے کو اکثر کمزوری کی وجہ سے غصہ زیادہ آ جاتا ہے، اس غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ انتہائی بہترین اور لاجواب ٹوٹکا ہے، اور ٹوٹکا کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ کسی پنسار والے سے 100 روپے کا، پہلی دفعہ 100 روپے کا لے لیں، بعد میں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اور بھی لے سکیں گے۔ 100 روپے کا میتھی دانہ لے لیں، میتھی دانہ، اور یہ میتھی دانہ اپنے ساتھ گھر میں محفوظ رکھیں، لیکن محفوظ رکھنے سے پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد عصر کے وقت ایک بڑا چمچ، آدھے گلاس پانی میں یہ میتھی دانہ ڈال دیا کریں، اوپر سے کوئی چیز رکھیں تاکہ رات بھر اس میں کوئی گندی چیز نہ گر سکے۔ تو اس گلاس کو محفوظ رکھ لیا کریں۔ صبح سویرے عصر کے وقت یہ میتھی دانہ ڈالنا ہے، 1 چمچ، اور صبح سویرے پہلے چمچ سے وہ میتھی دانہ کھانا ہے، لیکن اس طریقے سے کھانا ہے کہ چبا چبا کر کھانا ہے۔ جتنا زیادہ آپ چبائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو معزز ناظرین، چباتے رہیں میتھی دانے کو، پھر اس کے بعد اسے نگل لیں، اور جب پورا میتھی دانہ ختم ہو جائے اسی طریقے کے کھانے سے، اس کے بعد وہ جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے میتھی دانے کا، اس کو اوپر سے پی لیا کریں۔
तकरीबन 45 मिनट तक, 50 मिनट तक या 1 घंटे तक, इसके बाद कुछ भी आप ना खाएं। उसके बाद आप नाश्ता कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। शुगर का परहेज भी साथ रखें। और जिस दिन पहले दिन से आपने ये शुरू किया, उसी दिन से आपने साथ तारीख नोट कर लें उस दिन का। फिर इसको 90 दिन तक इस्तेमाल करना है, यानी कि 3 महीने इस्तेमाल करना है। फिक्स 90 दिन तक इस्तेमाल करना है इस तरीके कार से कि 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना आधे गिलास पानी में डाला करें असर के वक्त, और सुबह सवेरे नहार मुँह पहले चम्मच से उस मेथी दाने को खा लिया करें, चबा चबा कर खा लिया करें। उसके बाद वो पानी ऊपर से पी लिया करें। 90 दिन के इस्तेमाल के बाद आप शुगर का टेस्ट कर लें, इंशाल्लाह आप इसका जादू देख लेंगे। लेकिन याद रखना, मुझे दुआओं में फिर ज़रूर याद रखना। और मेरी ये दरख्वास्त और ये रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें ताकि मेरे हौसला अफजाई हो सके और आप लोगों को इस किस्म के आसान और बेहतरीन नुस्ख़ाजात आपके साथ शेयर कर सकूं। और दूसरी बात यह कि मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहना ताकि ये फ़ायदा इसका आम हो जाए, आम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो ये था आज का टुटका। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।